بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں مریم شیخ، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، ایک ایسا ایشو جو شاید بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے اور بہت سارے لوگ اس سے باخبر بھی ہیں، بے خبر بھی ہیں، کچھ باخبر ہیں، کچھ بے خبر ہیں۔ ناظرین کرام، 2020 کی بات ہے یہ، جب جنرل باجوہ صاحب اسٹیبلشمنٹ میں تھے اور عمران خان صاحب اقتدار میں تھے، تو جناب کشمیر کا ایشو اٹھایا گیا تھا اور سب کو یہ افواہ پھیلا دی گئی تھی، سب کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ کشمیر کا سودا کرنے والے ہیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ کشمیر کو بیچ دیں گے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھارت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں سننے میں آئی تھیں تب باجوہ صاحب اقتدار میں تھے۔ اسی طرح سے اسی کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے ساتھ بھی یہی معاملات ہوئے تھے، اسرائیل کے ساتھ بھی تبھی بہت کچھ سننے میں آیا تھا۔ ہمارے بہت سارے سینئر صحافی ہیں، ان سے گفتگو کے دوران یہ سننے میں آیا، ذرائع کے مطابق انہوں نے کہا کہ کشمیر کو بیچنے کا معاملہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا نہیں تھا، وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا تھا۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی کہ کشمیر کو بیچ دیا جائے، جس پہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ سٹینڈ لیا۔ عمران خان صاحب جب خود گئے وہاں پہ کشمیر کے حق میں آواز اٹھائی، وہ ساری پریس کانفرنس جو ہے وہ موجود ہوگی، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کس طرح سے وہاں پہ جا کے کشمیر کے حق میں بات کی تھی۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب وہ سب اس ٹائم میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا دھرا تھا، اسٹیبلشمنٹ کا کہنا تھا کہ جناب ہم جو ہیں وہ کشمیر کا سودا کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے عمران خان صاحب جو ہے وہ اس بات پہ آمادہ نہیں ہوئے، تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بہت سارے معاملات میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ آمادہ نہیں ہوئے، تو اسٹیبلشمنٹ ان کے مخالف ہو گئی، ان کے خلاف ہو گئی۔ اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ باجوہ صاحب کی تھی جناب۔ اور اسی طرح سے جب کشمیر کا معاملہ انہوں نے ایک سائڈ پہ کر دیا، تھوڑا سا سالٹ آؤٹ ہونے لگا، تھوڑا سا سائڈ پہ ہو گیا، تھوڑا سا ٹھنڈ اختیار کر گیا، تو اسرائیل کے معاملات پر بات چیت اٹھنے لگی۔ جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ ہم جو ہیں اسرائیل کے ساتھ معاملات بحال کریں گے، ہم اسرائیل کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ ہم ان کے ساتھ دوبارہ سے لنک میں آتے ہیں، ہم اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کی سب کچھ سالو آؤٹ ہو گیا ہے، ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، اسرائیل ہمارے ساتھ ہے، مطلب کہ بھائی بھائی والا سین ہے، تو ہم اس بات کو جو ہے اس بات پہ ہم آتے ہیں۔ انہوں نے اس بات کی ڈبیٹ کرنے کے لیے، اس بات کی پروموشن کرنے کے لیے صحافیوں کو بلایا، جو سینئر صحافی ہیں ہمارے، ان کو بلایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ یہ معاملات اس طرح سے طے پا رہا ہوں، میں جو اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ لنکس بنا رہا ہوں، یہاں ہم لوگ آپس میں بھائی چارے والا سبق دینے جا رہے ہیں، ہم آپس میں تعلقات بہتر کر رہے ہیں، لہٰذا اس خبر کو جو ہے وہ نشر کیا جائے اپنے ٹاک شوز میں، تاکہ عوام کا جو ہے اس کی اس خبر کی جو ہے ڈبیٹ کی جائے، تاکہ عوام کا جو ہے وہ ریاکشن سامنے آ سکے کہ ایکچولی عوام کیا چاہتی ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ نہیں چاہتے تعلقات بہتر ہوں، ہم لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ بالکل بھی لنک میں نہیں آنا چاہتے، کیونکہ پاکستان کا جو جذبہ ہے، پاکستان کے عوام کا جو جذبہ ہے، پاکستان کے عوام کا جو دل ہے، وہ اسرائیلیوں کے لیے اس طرح سے نہیں دھڑکتا جس طرح سے کشمیریوں کے لیے دھڑکتا ہے۔ جو کشمیریوں کے لیے تو ہماری جان بھی حاضر ہے، کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، اور کشمیریوں کے لیے ہر طرح کا سٹانٹ لینے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں۔ لیکن جب باجوہ صاحب نے، جب اسٹیبلشمنٹ نے سینئر صحافیوں کو بلایا، ان سے ملاقات کی، ان سے کہا، تو بہت سارے ہمارے سینئر صحافی تھے اس دور میں، 2021 کی بات کر رہی ہوں میں، اس دور میں، تو انہوں نے آ کے اپنے ولاگ شوٹ کیے، اسرائیل کے بارے میں بات چیت کرنا سٹارٹ کر دی، اسرائیل کے حق میں بات چیت کرنا سٹارٹ کر دی، اور انہوں نے اس طرح سے اس کا تھوڑا بہت کام شروع کر دیا۔ لیکن ایک بہت موسٹ سینئر صحافی ہیں ہمارے، ان کو جب بلا کے باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ وہ اپنے ٹاک شو میں اس کی ڈبیٹ کریں، اس کی جو ہے وہ خبر نشر کریں، تو دیکھتے ہیں عوام کا کیا رسپانس آئے گا، تو وہ ان کے ساتھ کمٹمنٹ کرائے۔ لیکن جب آئے تو انہوں نے سوچ میں پڑ کے پریشان ہو گئے کہ اب میں کیا کروں، تو ان کو جو ہے وہ سختی سے منع کیا گیا کہ آپ ایسا نہ کریں، کیونکہ اس کا بہت نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے آپ کو، ہمیں بھی، کیونکہ جو ہماری پبلک ہے وہ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں چاہتی، یہ معاملات ہیں سارے۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ
کسی قسم کا کہہ لیں کہ کوئی وہ نہیں جانے دیا، کیا کہتے ہیں پنجابی کی کہاوت، خیر میں اب یہاں پہ یوز نہیں کروں گی، تو انہوں نے کوئی ہر طرح کا ہتھ کنڈا استعمال کیا کہ کسی نہ کسی طرح سے کشمیر کو بیچ دیا جائے، کسی نہ کسی طرح سے اسرائیل کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ لائن پہ آ جائیں، اور لیکن عمران خان صاحب نے ان کا رتی برابر بھی ساتھ نہیں دیا۔ عمران خان صاحب نے جو ہے باجوہ صاحب سے، یعنی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے مخالفت کی۔ ان دونوں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جی امریکہ جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے اڈے خرید لے گا، پاکستان کی زمین کے اوپر جو ہے وہ اپنا فضائی عمل کرے گا، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، امریکہ جو ہے وہ فضائی سفر کرے گا، فضائی طریقے سے جو ہے وہ اپنے ہتھیاروں کو جو ہے وہ دیکھے گا، کرے گا، جو بھی معاملات ہیں اس پہ جو ہے جب بات اٹھی، اس پہ جب سوال اٹھے، تب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ جناب بھئی امریکہ کے طیارے جو ہیں وہ بہت ہوا میں اڑتے ہیں، بہت بلندی میں اڑتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح سے کچھ بھی کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جناب تب اسٹیبلشمنٹ میں اور عمران خان صاحب نے ہر طرح سے، ہر لحاظ سے صرف اختلافات ہی اختلافات تھے، کیونکہ کشمیریوں کو ہم بھارتیوں کو دے نہیں سکتے، بھارت کی سرکار کے کبھی آگے ہم گھٹنے جو ہے وہ نہیں ٹیک سکتے، بیکاز میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، ہم سب کی شارگ ہے کشمیر، اور کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں ان کے ہر مشکل وقت میں، کیونکہ انہوں نے بہت ساری مشکلات اب تک برداشت کی ہیں، ان پہ جس طرح سے ظلم و ستم ہوا، جس طرح سے بربریت کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، جس طرح سے ان کے نوجوان جو ہیں وہ مار دیے جاتے ہیں، جس طرح سے ان پر تشدد ہوتا ہے، ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات پہ اس طرح سے ہنگامہ آرائی ہو جاتی ہے، ان کی جو پولیس ہے، بھارتی فوج جو ہے، بھارتی ان پہ کس طرح سے مظالم ڈھاتی ہے، یہ ہم سب کے سامنے ہے۔ کشمیریوں کے ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب کچھ دیر اقتدار میں رہتے تو شاید کشمیر کا کچھ مسئلہ حل ہو جاتا، شاید اب بھی اگر عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں اگر آئے تو شاید کشمیریوں کے لیے فرشتہ بن کے آئیں، شاید کشمیری آزاد ہو جائے۔ کہا کچھ نہیں جا سکتا، کیونکہ جب بھی کوئی اقتدار میں آتا ہے تو امیدیں یہی لگائی جاتی ہیں، لیکن رزلٹ کچھ بھی نہیں آتا۔ تب بھی عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اس طرح سے کہا گیا کہ آپ اس طرح سے معاملات پہ وہ سودے بازی کر لیں، آپ اس طرح سے سارے معاملات کو اس طرح سے ہینڈل کریں جس طرح سے ہم چاہ رہے ہیں، اس طرح سے ٹیکل کریں جس طرح سے ہم چاہ رہے ہیں، آپ ہمیشہ کے لیے اقتدار میں رہیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب نے کلیئر الفاظ میں واضح طور پہ منع کر دیا جناب، اور اس کی وجہ سے وہ آج شاید وزیر اعظم نہیں رہے، اور اگر وہ مان جاتے، اگر وہ بات چیت کر لیتے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو شاید وہ آج اقتدار میں ہی ہوتے۔ تو یہ بہت ساری اندر کی باتیں ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آتی ہیں، اور بہت افسوس ہوتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، میں کچھ نہیں کہوں گی، بس اتنا ہی کہوں گی کہ بہت افسوس ہوتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ یہ ساری چیزیں سننی پڑتی ہیں اور آپ لوگوں کو تک پہنچانی پڑتی ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے اپنی میزبان مریم شیخ کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔